أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. برزخ کا سفرنامہ پیش کر رہے ہیں. پیج نمبر 168 تک گفتگو کا سلسلہ تمام ہو چکا تھا. آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور آج کی ہیڈنگ ہے امید کی کرن. اس شخص کو دوبارہ عذاب کے لیے لے جانے سے قبل ایک فرشتے نے میری جانب مڑ کر کہا تمہیں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شخص تم سے زیادہ اور درماندہ اور بدبخت ہے، کیونکہ یہ نہ صرف منافق اور دوغلا تھا بلکہ اس نے اپنے بچوں کو بھی اچھی تربیت نہیں کی. اس کے بعد اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتے. لیکن تم کسی حد تک اپنے مستقبل کے بارے میں پر امید ہو سکتے ہو. میں نے کہا ایسی کون سی وجہ ہے جس کی بنا پر میں پر امید ہو جاؤں؟ میں نے کہا اس لیے کہ تمہاری بیوی ایک نیک دیندار اور مومنہ عورت ہے. تم جب دنیا سے اٹھے ہو تو تمہارے بچوں کی عمر اتنی زیادہ نہ تھی، بنابر وہ اپنی زندگی کا اہم دورانیہ اپنی ماں کی تربیت میں گزاریں گے. اس طرح یہ امید ہے کہ وہ انہیں نیک اور صالح اور دوسرے کی خدمت کرنے والے اچھے انسان بنا دے، اور تمہاری یہ اولاد آگے چل کر خدا کا دین اور اس کی مخلوق کی خدمت کرے، جس کے ثواب میں سے تمہیں بھی کچھ حصہ ملے گا. اس طرح سے تمہارے عذاب میں کمی واقع نہیں ہوگی، جیسا کہ اس بارے میں قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہے. نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے باقی رہ جانے والے اچھے اثرات ہیں، اور خدا کے نزدیک یہ بڑی بہترین چیز ہے، اور اس کا انجام اس سے بھی زیادہ نیک اور اچھا ہے. اس فرشتے کی باتوں سے میرے دل میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی. مرنے کے بعد اب تک یہ پہلا موقع تھا جب آنے والے دنوں کے بارے میں امید کی کرن جاگ اٹھی تھی. البتہ میں بخوبی جانتا تھا کہ میری اولاد کے نیک اعمال میرا مقدر بننے والے تمام عذاب کو دفع نہیں کر سکتے، کیونکہ میں جس قسم کی گناہوں کا ارتکاب کر چکا تھا اس سے مکمل رہائی ممکن نہ تھی. ہاں اتنی امید تھی کہ میرے عذاب کی شدت میں کمی آ جائے گی. علماء سو کا انجام. ہم وادی برہوت کی جانب اپنا سفر رکھے ہوئے تھے. آدھا دن گزرنے کے بعد تقریباً عصر کا وقت تھا. مجھے اچانک راستے میں مگرمچھ کی طرح بڑے بڑے جانور دکھائی دیے. میں نے سخت وحشت و خوف کے عالم میں کردار سے کہا کیا مجھ پر کوئی اور عذاب نازل ہونے والا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جانور تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. جب ان میں جانوروں کے پہلے گروہ کے قریب پہنچے تو کردار کی بات درست نکلی. مجھے کچھ نہیں کہہ رہے تھے. ہم بلا خوف و خطر ان کے درمیان چل رہے تھے. جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے جانور بڑے سے بڑے ہوتے نظر آ رہے تھے، یہاں تک کہ آگے جا کر انتہائی عظیم الجثہ جانور نظر آنے لگے. وہ غصے سے اپنا سر ادھر ادھر ہلا رہے تھے اور بہت ہی ڈراؤنی اور مہیب آواز نکال رہے تھے. میں نے ذرا غور کیا تو دیکھا کہ ان کے تیز دھار بڑے بڑے دانت ایسے لگ رہے تھے جیسے ان کے جبڑوں میں ایک میٹر لمبی تلوار نصب کر دی گئی ہو. میرا پورا وجود خوف و وحشت میں ڈوبا ہوا تھا. جب وہ جانور اپنا سر گھماتے تھے تو بعض دفعہ ان کا سر میرے اتنے قریب آ جاتا تھا کہ لگتا تھا کہ ابھی مجھے اٹھا کر چبا ڈالیں گے. میں نے کردار کی طرف دیکھ کر کہا تم نے تو کہا تھا یہ جانور مجھے کچھ نہیں کہیں گے، لیکن یہ میرے اتنے قریب آ کر مجھے کیوں ڈرا رہے ہیں؟ اس نے کہا ڈرو مت، ان جانور کا اتنا زیادہ بڑا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ لوگوں کو عذاب دینے جا رہے ہیں جنہوں نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے. میں حیرت میں ڈوب گیا کہ وہ کون سے اور کس طرح کے گناہ ہو سکتے ہیں. سورج غروب ہونے والا تھا. میں نے کہا ہمیں تیز چلنا چاہیے تاکہ اندھیرا چھا جانے سے پہلے ہم ان جانوروں کے درمیان سے نکل جائیں.
ورنہ ہمیں رات یہیں بسر کرنا پڑے گی۔ کردار نے کہا ٹھیک ہے، ہم رات یہیں پر گزار لیتے ہیں۔ میں نے چیخ کر کہا اے بدبودار اور بدصورت، تم چاہتے ہو کہ ہم رات اسی جگہ پر رہ جائے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ تو نہیں ہے، کیونکہ اگر آگے جاتے ہیں تو ہمیں انتہائی بھیانک منظر میں رات بسر کرنا ہوگی، جہاں پر جانور لوگوں کو عذاب دے رہے ہوں گے۔ یہ جان کر بھی اگر تم آگے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ میں نے ڈر کر کہا نہیں، میں بالکل آگے نہیں جانا چاہتا، اسی جگہ پر رہ جانا چاہتا ہوں۔ جب ہر طرف رات کا اندھیرا چھا گیا تو ان لوگوں کی دل خراش اور چیخوں کی آوازیں آنے لگی جو ان جانوروں کے تیز دانتوں میں قیمہ بن رہے تھے۔ میں نے کردار سے کہا میں جاننے کے لیے بہت بے چین ہوں، اور ان بدبخت لوگ دنیا میں ایسا کون سا گناہ انجام دیا جس پر انہیں اتنا سخت اور بھیانک عذاب میں گرفتار ہونا پڑا؟ تم ذرا آگے جا کر ان میں سے کسی ایک سے پوچھو، انہوں نے ایسا کون سا کام انجام دیا جس پر ان کا یہ مقدر بنا؟ اس نے جواب دیا تم خود آگے بڑھ کر ان سے ان کے اعمال و کردار کے بارے میں کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ میں نے کہا مجھ میں تو ایک قدم آگے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ رات کی اس تاریکی میں خطرناک جانور غلطی سے مجھے دبوچ کر اس دردناک عذاب کا شکار نہ بنا ڈالیں۔ اس نے کہا ان کے پاس جا کر ان سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خود بخود وہ ہر شے واضح ہو جائے گی، ویسے ہی مجھے پوری صورتحال کا علم ہے۔ میں نے کہا ارے دھوکے باز، اگر تم ہر چیز سے آگاہ تھے تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا کہ اس لیے تم نے اس بارے میں مجھ سے پہلے پوچھا ہی نہیں۔ میں نے کہا ظالم کردار، کیا تم میرے اپنے کیے ہوئے برے اعمال کی مجسم شدہ صورت نہیں ہو؟ پھر تم دوسروں کے حالات سے کیسے باخبر ہو سکتے ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا تم کتنے احمق اور بے وقوف ہو، کیا جھوٹ موٹ نادان بن رہے ہو یا واقعی تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے؟ میں نے کہا یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا میری بدصورتی اور بدبو تمہارے گندے اور پلید اعمال کی وجہ سے ہے، اس میں میرا اپنا کوئی عمل نہیں ہے۔ میں وہ مخلوق ہوں جس نے دنیا کی زندگی نہیں گزاری، میں تمہاری پیدائش کے ساتھ ہی پیدا ہوا ہوں، اور تمہارے بالغ ہونے سے قبل میں بہت خوبصورت اور معطر تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ تمہارا انجام دیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے میری شکل و صورت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی اور میرے جسم کی خوشبو بدبو میں تبدیل ہوتی گئی۔ یہ سلسلہ تمہارا عالم برزخ میں آنے تک جاری رہا، چونکہ تم مرنے سے قبل توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، اس لیے میرا چہرہ اس طرح بدصورت باقی رہا۔ لیکن مجھے بہت سی ایسی باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میں نے کہا حیرت ہے، میں نے اب تک تمہاری اصلی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، تم نے اب تک جو بھی باتیں کی ہیں وہ دلچسپ ہیں۔ اچھا مجھے ان گناہ گاروں کی دنیاوی حالات سے آگاہ کر دیجئے۔ اس نے کہا ان خطرناک جانوروں کے جبڑوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے یہ افراد کچھ دیر بعد اپنی اصل حالت کو لوٹ آتے ہیں اور دوبارہ اسی عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ نامعلوم یہ لوگ کب سے اس عذاب میں مبتلا ہے اور پتہ نہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ یہ لوگ دراصل وہ بد عمل علماء سوء ہیں جنہوں نے ظالموں اور جابروں کے لیے ظلم و بربریت کا راستہ ہموار کیا اور ان کے ہر ناپاک عمل کو جائز قرار دیا۔ یہ لوگ اپنے برے اعمال اور گندے اخلاق و کردار کی وجہ سے دینی اور علمی مراکز کی بدنامی کا باعث بنے۔ یہی وہ شیطان صفت انسان تھے جو پاک دل رکھنے والے سادہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتے اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے دشمن کی سازشیں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو قرآن مجید جیسی سرنوشت ساز الہی کتاب آج صرف قبرستانوں اور اصال ثواب کی محفل و مجالس کی زینت نہ ہوتی۔ یہ لوگ بجائے اس کے کہ عام انسانوں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کا ذریعہ بنے، انہوں نے ان کے درمیان اختلاف اور نفرت کا بیج بویا۔ یہ لوگ بلم و باور اور قاضی شرح کا کردار ادا کرتے تھے۔ یہ لوگ دوسرے کو اپنے ریاکارانہ علم اور عبادتوں کے ذریعے فریب دے کر اسے اصل راستے سے بھٹکا دیتے تھے۔ یہ دنیا میں شیطان کے بندے تھے۔ یہ لوگ دین اور قرآن سے اس حد تک تعلق رکھتے تھے جس تک ان کی دنیا میں مفادات حاصل ہو جاتے تھے۔ الغرض ان لوگوں نے دین کو اپنی دنیاوی زندگی کی سیاہ کاریوں کا کھلونا بنایا ہوا تھا۔ نیک عمل کا موقع آتا تو معلوم
معلوم ہوتا کہ ان کے دل میں ایمان کی رمق تک کا وجود نہیں ہے۔ میں نے کہا اے کردار، تم ان لوگوں کے جو گناہ بتائے ہوئے ہو ان گناہ سے زیادہ سنگین نہیں ہے جن کا میں مرتکب ہوا ہوں، بلکہ شاید میرے ان کے گناہ کے برابر بھی۔ کردار نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، تم صرف اپنی ذات میں مگن تھے، تمہارے برے اعمال کا تعلق صرف تمہاری اپنی ذات کی حد تک تھا، اس سے دین کو اور دیگر لوگوں کے عقائد و ایمان کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ اگر بعض لوگ تمہارے دام فریب میں گرفتار ہوئے بھی تو ان کی تعداد بہت کم تھی، لیکن یہ بد عمل بد کردار نمائشی علماء دین اور لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں، جبکہ کم علم اور کمزور ایمان لوگ ان کے غیر دینی طرز عمل دیکھتے تو ان کا ایمان مزید کمزور ہو جاتا، حتیٰ کہ بعض لوگ تو خدا اور آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہو کر نماز کو ترک کر دیتے اور کہتے کہ ہم نے دین کون لوگوں سے حاصل کیا۔ اگر دین اس طرح کا جیسا ان کا بد عمل علماء کا طرز عمل ہے تو پھر بے دینی ہی بہتر ہے۔ البتہ بات یاد رہے کہ مسلمانوں میں ایسے نیک کردار لوگ بھی تھے جن کا ایمان مستحکم اور قوی تھا۔ یہ لوگ ان بد کرداروں کے فریب کا شکار نہیں ہوتے تھے، لیکن اکثر لوگ اس طرح کے ایمان کے مالک نہ تھے۔ چونکہ یہ بے ایمان اور بد کردار علماء سوء اپنے برے اعمال کی وجہ سے دین کا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے ان کی سزا اور عذاب ان لوگوں سے کئی گنا زیادہ اور سخت ہے جو یا تو سرے سے بے دین تھے یا پھر صرف زبانی دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ ناظرین، گفتگو پیج نمبر 168 سے شروع ہو کر پیج نمبر 173 تک پہنچ چکی ہے۔ انشاءاللہ گفتگو تمام کرتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس کو فارورڈ کرتے رہیے، دوسرے تک پہنچاتے رہیے، بس یہی اپیل ہے۔ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ، والسلام علیکم رحمۃ اللہ۔